الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية صلوات الله وسلم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وجود ذی الجود نازنین حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور مولا کے ظہور میں تعجیل اور تمام علماء کرام شیعیان حیدر صفدر کی سلامتی، آپ سب اپنی سلامتی اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگارہ تمام شیعیان جہان کی حفاظت فرما، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کے دلوں کو مولا کی محبت و معرفت سے منور فرما، ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما. پروردگارہ غیبت کبریٰ میں غیبت امام زمان میں ہم سب کو مولا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پر ہم سب کو ثابت فرما. آپ سب امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. چھٹے امام فرماتے ہیں کلنا سفن نجا ولیکن سفینۃ جدی الحسین اسرع. امام کے یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں اور مجھے اس حدیث سے بڑی محبت ہے. مولا فرماتے ہیں ہم سارے کے سارے کلنا، ہم جتنے بھی اہل بیت اطہار ہیں، جتنے بھی امام ہیں، ہم سارے کے سارے نجات کی کشتیاں ہیں. ولیکن سفینۃ جدی الحسین اسرع. اگر یہ جملہ کوئی خطیب کہتا تو تھوڑی دیر مولا کے چاہنے والے تأمل کرتے. امیر المؤمنین کے ہوتے ہوئے
امیر المؤمنین کے ہوتے ہوئے، رسول گرامی کے ہوتے ہوئے، جناب صدیقہ طاہرہ کے ہوتے ہوئے یہ جملات مولا نے فرمایا. ظاہر سی بات ہے شیعہ کا فرض ہے کہ مولا کے فرمان کے سامنے سلمنا کہنا، تسلیم کرنا. یہ مولا کے جملے ہیں. کلنا سفن نجا ولكن سفینۃ جدی الحسین اسرع. ہم سارے کے سارے نجات کی کشتیاں ہیں. جو بھی ہمارے دروازے پہ آئے گا وہ نجات پائے گا، جو بھی ہماری کشتی میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا. لیکن ہاں ایک تعلیقہ لگائے دیتا ہوں، ہم سب نجات کی کشتیاں ہیں، ولیکن سفینۃ جدی الحسین اسرع. لیکن ہمارے جد حسین کی جو کشتی ہے نا وہ بھی نجات دے گی، لیکن وہ کشتی ہم سب کشتیوں سے تیز ہے. اس کے آگے کوئی الفاظ نہیں بیان کیے جا سکتے. ہم سارے کے سارے نجات کی کشتیاں ہیں، لیکن حسین کی کشتی تیز ہے. حسین کے دروازے پر نجات بڑی آسانی سے ملتی ہے، حسین کے دروازے پر نجات جلدی ملتی ہے. اور میرے خیال سے اس پر آپ حضرات کی خدمت میں قصات و واقعات بیان کرنا ضروری نہیں سمجھتا. آپ ماشاءاللہ سے ابتدائی عمر سے واقعات و قصات سنتے چلے آ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک گنہگار، ایک لاتی، ایک موالی آ کے اہل بیت اطہار کے دروازے سے متمسک ہو رہا ہے، اور بالخصوص ابا عبداللہ الحسین کے اس دروازے سے متمسک ہو کے کتنی جلدی نجات پاتا ہے. میں ساری بحثوں کو چھوڑ دوں. کہیے جناب والا وہ فلاں قصہ ہے، وہ فلاں قصہ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، سارے قصے ہیں، سارے قصے ہیں، لیکن میں ایک قصہ سنانے جا رہا ہوں. دم ہو تو انکار کر کے دکھاؤ. امام حسین کے دروازے پر نجات آسانی سے ملتی ہے. رات میں لعنت اللہ علیہ تھا، صبح ہوتے ہوتے علیہ السلام ہو گیا. اب آئیے جناب بولیے، قصہ ہے جناب حر رات میں دشمنوں کے خیمے میں، لیکن حسین کے دروازے پہ حسین ذلیل نہیں کر رہے. مولا نے اگر فرمایا حکمت ہے، راز ہے، ذلیل نہیں کر رہے. مثال کے طور پہ حر جب امام حسین کے پاس آئے، ہمارے یہاں ہوتا ہے جب دو مؤمنین کے درمیان صلح کروا دی جاتی ہے تو صلح کروانے کے بعد کہا جاتا ہے جناب والا ہم تمہیں معاف تو کر رہے ہیں، لیکن تم نے وہ جو ابا حضور کو گالی دی تھی وہ گالی تمہاری بڑی گندی تھی. اگر وہ گالی نہ دی ہوتی تو ہماری تو پہلے ہی صلح ہو چکی ہوتی. ٹھیک ہے چلو ہماری دوستی ہے. پھر مثال کے طور پہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے راستے میں پہنچے، یاد ہے جب ہماری تمہاری لڑائی ہوئی تھی تو ہم نے تمہیں پہلا تھپڑ مار دیا تھا، لیکن یار تم نے جواب میں میرے تھپڑ نہیں مارا تھا. صلح ہو گئی، معاف کر دیا، لیکن بار بار آپ اسے یاد دلا رہے ہو، ریگریٹ فیل کروا رہے ہو. آپ بتا رہے ہو کہ جناب والا آپ کی غلطی یہ تھی. اور حسین کے خیمے میں آنے کے بعد کیفیت عجیب و غریب ہے، کیفیت عجیب و غریب ہے. ہاتھوں کو باندھ کے خیمے حسینی میں آیا. ساری باتوں کو میں چھوڑ رہا ہوں، صرف امام حسین. ایسے نہیں مولا نے فرمایا حسین کی کشتی تیز ہے، تیز، اسپیڈ زیادہ ہے حسین کی کشتی میں. نجات کے دروازے بڑے وسیع ہیں، نجات بہت جلدی ملتی ہے ابا عبداللہ الحسین کے دروازے پر. حر جب امام حسین کی خدمت میں آیا نا، بھائی جیسے ہی حر آیا، جو کچھ کربلا میں شب عاشور یا روز عاشور ہو رہا تھا کس کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ سب سے بڑی شب عاشور یا روز عاشور کی مصیبت کیا تھی؟ پانی کا نہ ہونا، یہی مصیبت تھی نا. پانی بند کس نے کیا تھا؟ حر نے. پانی نہیں بھرنے دیا تھا، حر نے. پانی بند کیا حر نے. اگر چاہتے امام حسین کہتے ٹھیک ہے معاف کر رہا ہوں، لیکن حر دیکھو خیمے سے سکینہ کی پیاس کی آواز آ رہی ہے یا اصغر کی پیاس کی آواز آ رہی ہے. ذلیل کرنا کہا جاتا ہے اسے، اور ہمارے ادب میں اسے ذلیل کرنا بھی نہیں کہا جاتا ہے. جب کوئی انسان معافی مانگے دشمن تو اسے احساس بھی کراتے کہ جناب تم نے غلطی کیا کی تھی. لیکن یہ دروازہ کوئی معمولی دروازہ تو ہے نہیں، حسین کا دروازہ ہے. ہو رہا ہاتھوں کو باندھ کے کہ حر
ہاتھوں کو کیوں باندھا ہوا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو کھولو. مولا کیا مجھ جیسے کے لیے کوئی معافی کا کانسیپٹ ہے؟ کوئی معافی ہے؟ مولا فرما رہے ہو تم دنیا میں بھی آزاد ہو، آخرت میں بھی آزاد ہو، تم آزاد ہو. میں ساری باتوں کو چھوڑ رہا ہوں جناب والا، صرف ایک جملہ حور کی قسمت کے لیے. میں نے روایتوں میں پڑھا اس سے بڑھ کے کوئی جملہ ہو ہی نہیں سکتا، اور حور بھی جانتے تھے کہ یہ جملہ حور کے لیے کتنا عظیم ہے. حور ہاتھوں کو باندھ کے ابا عبداللہ الحسین کی بارگاہ میں پہنچے. عجب نہیں کوئی غلام دوڑتا ہوا آیا، حور کی طرف خطاب کیا کہ حور علی کی بیٹی زینب کا سلام. تمام علی کی بیٹی زینب کا سلام. حور وہی گر پڑا، کریں تو کیا کریں، میں اور زینب کا سلام. یہ ہے حسین کا دروازہ وسیع. خبردار امام حسین کے معاملے میں شک نہ کرو. بے شک آپ کسی انسان کو دیکھو جس کا عقیدہ امام حسین پہ بہت زیادہ ہے، اس عقیدے کو کم نہ کرو، اس عقیدے میں شک پیدا نہ کرو. بے شک آپ اسے عمل کی دعوت دو. آپ کہیے کہ جناب والا امام حسین کو نماز پسند ہے، مثال کے طور پہ امام حسین کو تلاوت قرآن پسند ہے. آپ اسے بتاؤ جس کے دل میں امام حسین کی ذات ہے نا، جس کے دل میں حسین مچل رہا ہے نا، اگر اسے آپ امام حسین کے جملات سنائیں گے تو اس کا دل مزید مچلنے لگے گا. کسی مومن، کسی عزادار، کسی ماتمی کے پاس جائیے اور شانے پہ ہاتھ رکھیے اور کہیے جناب آپ کو پتہ ہے امام حسین آخری لمحات اپنی بہن زینب کے پاس آئے اور آنے کے بعد ایک جملہ فرمایا کہ یا زینب انی احب الصلاۃ. یہ میرا تجربہ ہے. ماتمی ہے، عشق ہے اس کے دل میں، عشق حسین. کہہ کے تو دیکھو، بتا کے تو دیکھو. جب وہ جملے سنتا ہے نا اس کی روح کانپ جاتی ہے. جس کے لیے ہم رو رہے ہیں نا وہ میرا مولا مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، انی احب الصلاۃ، مجھے نماز بڑی پسند ہے. یا اسی طرح سے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرماتے لا تنسانی فی نافلۃ اللیل، زینب مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا. یہ جملات ایک ماتمی کے لیے خار ہے، خدا کی قسم. ایک عزادار کے لیے میرا مولا، میرا آقا فرما رہے، وہ بھی آخری لمحات اپنی بہن زینب سلام اللہ علیہا کی طرف خطاب کرتے ہوئے. خلاصہ اس دروازے پہ نجات جلدی ہے. کلنا سفن النجا ولیکن سفینۃ جدی الحسین اسرع. ہم سارے کے سارے نجات کے سفینے ہیں، لیکن میرے جد حسین کی کشتی ہم سب سے تیز ہے. کلنا ابواب الہدایہ، ہم سارے کے سارے ہدایت کے دروازے ہیں. ولیکن باب جدی الحسین اوسع، ہم سارے کے سارے ہدایت کے دروازے، لیکن میرے جد حسین کا دروازہ ہم سب سے بڑا ہے. مولا کے جملے، ہم سب سے بڑا ہے. کیسے بڑا ہے؟ جناب جائیے زیارتیں اٹھا کے دیکھیے. امیر المؤمنین کی زیارتوں کی کیا فضیلت ہے، بسم اللہ. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارتوں کی کیا فضیلت ہے، بسم اللہ. امام کاظمین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارتوں کی کیا فضیلت ہے، بسم اللہ. امامین عسکریین کی زیارتوں کی کیا فضیلت ہے، بسم اللہ. ساری زیارتوں کی فضیلت ایک طرف رکھیے، زیارت قبر حسین کی فضیلت ایک طرف. کچھ تو راز ہے، کچھ تو معاملہ ہے. روایت ہے کامل الزیارات میں ما من احد الا وهو يتمنى انه كان من زوار الحسین. اسی لیے علماء فرماتے ہیں نا جناب ایک وقت کی اگر روٹی کم کھانی پڑے نا تو کھا لو، لیکن حسین کی زیارت کے لیے جاؤ. حسین کی زیارت صرف آپ کربلا دیکھنے نہیں جاتے. حسین کی زیارت کے لیے جب آپ جائیں گے نا تو آپ کی معرفتوں میں اضافہ ہوگا، آپ کا ایمان مزید محکم ہوگا ابا عبداللہ الحسین کی ذات پر. معرفت آپ کی بڑھے گی. یہ درسگاہ ہے. امام حسین کی مزار کے کنارے جب آپ پہنچیں گے نا تو معنویات سے لبریز ہو جائیں گے. آپ ایک وقت کا کھانا مت کھائیے، تھوڑا سا پرہیز کر لیجئے، اپنے خرچوں کو تھوڑا اور کم کر لیجئے، لیکن حسین کی زیارت کے لیے جائیے. نہیں تو روز محشر
پچھتائیں گے کہ حسین کی زیارت کیوں نہیں کی. یہ یاد رکھیں. اگر آپ کا جنت پہ یقین ہے نا، اگر آپ کا مرنے کے بعد والی زندگی پہ یقین ہے نا، قیامت پہ یقین ہے نا، تو ان باتوں پہ بھی یقین کیجیے اگر یقین ہے. اگر یقین نہیں ہے تو جناب والا ٹھیک ہے، آپ کی مرضی. مولا فرما رہے ہیں ما من احد الا وهو يتمنى انه كان من زوار الحسین. روز قیامت کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہ تمنا کرے گا اے کاش میں بھی حسین کے زوار میں سے ہوتا. کیوں تمنا کرے گا؟ حدیث کے الفاظ ہیں. کیوں تمنا کرے گا؟ جب یہ دیکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالی زوار حسین کے ساتھ جو ڈیل کر رہا ہے. میں نے کل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا نا، حسین کے معاملے میں خدا کی جدا ڈیل، جدا معاملہ. جب یہ دیکھے گا کہ کس طرح سے اللہ زوار حسین پر مہربان ہے تو یہ تمنا کرے گا اے کاش ہم نے بھی زیارت ابا عبداللہ الحسین کی ہوتی، ہم بھی کربلا گئے ہوتے، ہم نے بھی 2 ہاتھ اپنے سینے پہ حسین کا نام لے کے مارے ہوتے، ہم نے بھی ان آنکھوں سے اشک بہائے ہوتے، ہمارا کلیجہ بھی حسین کے بچوں کے لیے جلا ہوتا، ہم نے بھی مجلسوں میں بیٹھ کے ابا عبداللہ الحسین کا تذکرہ کیا ہوتا، ہم نے بھی ابا عبداللہ الحسین کے لیے مرثیے پڑھے ہوتے. جب وہاں دیکھے گا اللہ کا فضل و کرم زوار ابا عبداللہ الحسین کے ساتھ. ٹھیک ہے جناب، کیسا فضل و کرم ہوگا؟ کیا لمٹ کیا ہے جناب؟ کیا لمٹ ہے؟ کوئی بیان کر سکتا کیا لمٹ ہے؟ میں لمٹ کے لیے بہت ساری چیزیں بیان کر سکتا ہوں، بہت ساری چیزیں رکھ سکتا ہوں، لیکن میرا موضوع ہے انبیاء اور اہل بیت، لہٰذا میں جلدی ان باتوں کو ختم کر رہا ہوں. ایک روایت بس آپ سمجھ جائیے کس طرح کا فضل و کرم اللہ کا زوار حسین کے ساتھ ہوگا. چھٹے امام فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ فنادا مناد. جب قیامت کا منظر ہوگا نا، فنادا مناد این زوار الحسین. سبحان اللہ، کیا انداز ہوگا. آپ ذرا سا آنکھوں کو بند کر کے اس انداز کو محسوس کریں. کس طرح سے آواز غیبی آئے گی، کس طرح سے ملک پکارے گا. جب قیامت کا منظر ہوگا تو ایک منادی، ندا دینے والا، آواز لگانے والا آواز لگائے گا. این زوار الحسین، کہاں ہیں جناب زوار ابا عبداللہ الحسین؟ قیامت میں کتنا بڑا مجمع ہوگا، آدم سے خاتم، خاتم سے قیامت تک کا کتنی بڑی پاپولیشن ہوگی، کتنا بڑا کراؤڈ ہوگا. کہتے ہیں جیسے یہ نعرہ لگے گا نا این زوار الحسین، ملائکہ اس پورے ہجوم میں اپنے پروں پر دور دور سے زوار حسین کو بٹھا کے آگے والی صف میں لا کے کھڑا کر دیں گے. جناب یہ ہے زوار حسین، یہ ہیں زائرین ابا عبداللہ الحسین. ایسے نہیں مولا نے فرمایا کہ زیارت کے لیے جاتے ہو کہ جی مولا کب جاتے ہو؟ اتنے ٹائم. کیوں نہیں جاتے؟ مولا نے وقت بتایا، جاؤ، روز جا سکتے ہو روز جاؤ، اگر روز نہیں تو ہفتے میں ایک بار جاؤ، ہفتے میں نہیں جا سکتے تو مہینے میں ایک بار جاؤ، مہینے میں نہیں جا سکتے تو سال میں ایک بار جاؤ. مولا نے بعض مقامات پہ فرمایا مجھے ڈر ہے وگرنہ میں زیارتوں کے ایسے فضائل بیان کرتا، ایسے فضائل بیان کرتا. بعض علماء نے فرمایا حدیثیں اس طرح سے وارد ہوئی ہیں کہ جیسے زیارت کربلا واجب ہو، ایسی حدیثیں وارد ہوئی ہیں، سخت الفاظ میں احادیث وارد ہوئی ہیں. کہتے اذا کان یوم القیامہ فنادا مناد، ایک ندا دینے والا ندا دے گا این زوار الحسین، حسین کے زائرین کہاں ہیں؟ ملائکہ دور دور سے زوار ابا عبداللہ الحسین کو اپنے پروں پہ بٹھا کے صف اول میں لا کے کھڑا کر دیں گے. جناب اب کیا ہوگا؟ اب یہاں سے شروع ہوگا حسین کا فضل و کرم. اب دیکھو جناب حسین کا فضل و کرم، یہی وہ فضل و کرم ہوگا نا جو دیکھ کے دوسرے تمنا کریں گے کاش ہم بھی زوار حسین میں سے ہوتے. یہی وہ فضل و کرم ہوگا. کیسا فضل و کرم؟ ملک کے ہاتھ میں ایک نامہ ہوگا، ایک لیٹر ہوگا. زوار ابا عبداللہ الحسین کی طرف خطاب کریں گے، کہیں گے جناب ایک امان نامہ آیا ہوا ہے، ایک لیٹر آیا ہوا ہے، ایک تختی آئی ہوئی ہے. بھائی ظاہر سی بات ہے حسین کی طرف سے آئی ہوئی ہے. اس تختی میں لکھا کیا ہے؟ تمہارے لیے امان نامہ کیا ہے؟ سنیے جناب، لکھا ہوگا ان شئتم
شفاعتهم 100 رجل وجبت له النار. جناب عقلیں مبہوت ہیں سمجھنے میں. ملک کہے گا اے زوار ابا عبداللہ الحسین اگر تم چاہو تو 100 ایسے لوگوں کو بخشوا لو جن کے اوپر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہے. اس کے آگے کچھ ہو سکتا ہے؟ اس کے آگے کچھ ہو سکتا ہے؟ اب تمہاری بات نہیں ہو رہی ہے, تمہاری بات نہیں ہو رہی ہے. تم جنہیں چاہو انہیں بخشوا لو. حدیث ہے ان زوار الحسین ہم المشفعون. زوار ابا عبداللہ الحسین روز قیامت کھڑے ہو کے شفاعت کریں گے, شفاعت کریں گے. جن چیزوں کو لے کر اہل بیت اطہار کی طرف تم کشمکش کے شکار ہو, اما وہ نعمتیں وہ کرامتیں تو خدا زوار ابا عبداللہ الحسین کے ہاتھوں میں رکھے گا. تم مرے جا رہے ہو کہ جناب والا یہ شفاعت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ شفاعت کرنا تو اہل بیت اطہار کے غلاموں کا کام ہے. یہ شفاعت کریں گے, یہ شفاعت کریں گے. ان زوار الحسین ہم المشفعون. یہ عظمت ہے ابا عبداللہ الحسین سے متصل ہونے کی. ایسے ہی امام نے فرمایا کلنا سفن النجا ولكن سفینۃ جدی الحسین اسرع. کلنا ابواب الہدایہ ولكن باب جدی الحسین اوسع. ہم سارے کے سارے ہدایت کے دروازے ہیں لیکن حسین کی ہدایت کا دروازہ بڑا ہے. حسین کی کشتی ہم سب سے تیز ہے. حسین کی بارگاہ میں آؤ تو صحیح, حسین کی بارگاہ میں آؤ تو صحیح. دیکھیں امام حسین کا کس طرح سے لطف و کرم ہوتا ہے. میں نے کل بیان کیا نا, عیسیٰ اور اہل بیت. جناب عیسیٰ لامریض کا علاج کیا کرتے تھے, جو لا علاج ہوں ان کا معالجہ کیا کرتے تھے, انہیں ٹھیک کر دیا کرتے تھے. اچھا جناب عیسیٰ کی اتنی بڑی کرامت, اتنا بڑا معجزہ. عیسیٰ اگر لا علاج مریضوں کا علاج کر دیں تو مسلمانوں کو کوئی شک نہیں ہوتا, لیکن فخر عیسیٰ کے گہوارے سے مس ہو کے فطرس کو بالوں پر مل جائیں تو شک. یہ فخر عیسیٰ ہے, یہ فخر عیسیٰ ہے, یہ فخر عیسیٰ ہے. اب چھوڑو, ان کے فرزند جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے, جب ظہور فرمائیں گے تو یہ عیسیٰ ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے, اقتدا کریں گے ان کے فرزند کی. عیسیٰ اور اہل بیت, میں نے کل ایک مقام تک گفتگو لے جانے کی کوشش کی, وقت ختم ہو گیا. خلاصہ میں وہیں سے اپنی باتوں کی شروعات کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. عیسیٰ کے میں نے کل امتیازات بیان فرمائے. جناب عیسیٰ پیدا ہوتے ہی کلام فرما رہے ہیں. ہم نے کہا جناب والا عیسیٰ اگر کلام فرما رہے ہیں تو حضرت حجت بھی پیدا ہوتے ہی کلام فرما رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. عیسیٰ لا علاج مریضوں کا علاج کر دیا کرتے تھے. جناب اگر عیسیٰ لا علاج مریضوں کا علاج کیا کرتے تھے تو اہل بیت اطہار کی تمام شخصیتوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, تاریخ اٹھا کے دیکھیں, روایات اٹھا کے دیکھیں. مولا کی زندگی کے ہزاروں معجزات ہیں, ہزاروں ایسے واقعات ہیں کہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے لا علاج بیماریوں کا علاج کیا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بعنوان مثال میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا. ایک اور جناب عیسیٰ کا معجزہ, ایک اور جناب عیسیٰ کا ہنر. کون سا ہنر ہے صاحب؟ جناب عیسیٰ ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. میں نے کہا اچھا, عیسیٰ اگر اپنی ٹھوکر سے مردہ زندہ کرے تو کسی کی توحید نہیں گڑبڑاتی, لیکن اگر علی اپنے اذن خداوند متعال سے مردے کو زندہ کر دے تو توحید خطرے میں چلی جاتی ہے. سب نے کہہ دیا کہ جناب والا عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے تھے, وہاں کسی کی توحید خطرے میں نہیں گئی. کسی نے نہیں کہا جناب والا ہاؤ از اٹ پاسبل کہ خدا کے ہوتے ہوئے عیسیٰ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں. لیکن جب معاملہ علی کا آتا ہے پھر ہر انسان شک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے کہ جناب والا کیسے ممکن ہے کہ علی مردے کو زندہ کر دیں, علی مردے کو زندہ کر دیں. کوفے والوں میں ظاہر سی بات ہے دو طرح کے لوگ پائے جاتے تھے. ایک وہ تھے
جو علی ابن ابی طالب کو بہت نیچا سمجھتے تھے، جنہیں ہم آج اپنی اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں مقصر، ایک وہ تھے جو معجزات کو دیکھنے کے بعد نور آل محمد کو برداشت نہیں کر پاتے تھے، بڑے بد عقیدتی کے شکار ہو جاتے تھے، جنہیں ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں غالی یا نصیری۔ اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے جہاں جہاں معجزہ دکھایا تاکہ لوگوں کا اطمینان اور یقین خدا کی ذات پر بڑھے۔ جملے ایک ایک آپ حضرات کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں تاکہ خدا پر یقین میں اضافہ ہو، اسی لیے علی نے معجزے دکھائے، اور اسی لیے ہم سے کہا گیا کہ جناب والا آپ معجزات اہل بیت اطہار لوگوں کے درمیان بیان کرو تاکہ ان کا عقیدہ اہل بیت اطہار پر بنا رہے، ان کا عقیدہ بنا رہے۔ جناب والا عیسیٰ اگر مردہ زندہ کریں کسی کو کوئی اعتراض نہیں، علی اگر مردہ زندہ کریں تو اعتراض کی زبانیں کھل جاتی ہیں۔ ایک کیس آیا کوفہ میں، سلمان و بوذر و مقداد و قنبر حضرت امیر کے ساتھ تھے، ایک لاش لائی گئی، خوبصورت بال تھے، ایک جوان تھا، گھر والوں نے درخواست کی کہ یا علی اسے زندہ کرو۔ مولا نے فرمایا کیوں؟ کہ اسے کسی نے مار دیا، ہم چاہتے ہیں کہ اس سے پتہ کریں کہ اسے مارا کس نے۔ مولا نے فرمایا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں تمہیں ایسے ہی بتا دیتا ہوں کہ اسے مارا کس نے، لیکن میں سلام کروں گا ان لوگوں کو جنہوں نے علی سے یہ ڈیمانڈ کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب کسی ایسی شخصیت کے پاس جا رہے ہو جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو کیوں نہ اس کی زندہ ہونے کی ڈیمانڈ کی جائے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جناب والا آپ بتا دیجئے کہ اس کا قاتل کون ہے، کہ مولا اسے زندہ کر دیجئے۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، بوذر، مقداد، قنبر آؤ، آج علی تمہیں معجزہ دکھائے گا۔ کوفے والوں کو بلاؤ، جو کوفے والے ہمیشہ شک و شبہات میں پڑے رہتے تھے کہ جناب والا وہ جو علی مثال کے طور پہ معجزات دکھاتے تھے وہ علی کے نہیں تھے، وہ رسول خدا کی وجہ سے تھے۔ ہر چیز میں رسول خدا کا دست مبارک ہوا کرتا تھا کہ جس وجہ سے علی معجزات دکھایا کرتے تھے۔ یہ دیکھیں شک جو شیطان ان کے دلوں میں ڈالے بیٹھا ہوا ہے، وہ علی کے نہیں تھے، وہ رسول گرامی کے معجزات ہوا کرتے تھے۔ اچھا آؤ علی آج تمہیں معجزہ دکھائے گا، علی مردہ زندہ کرے گا۔ امیر المؤمنین اس جوان کے پاس گئے، میں جملہ عرض کر رہا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ علی نے اشارہ کیا، اپنا ہاتھ مس کیا، قوم یا مدرکہ ابن حنظلہ ابن غسان، اے مدرکہ ابن حنظلہ ابن غسان کھڑا ہو جا۔ یہ جملے، اس کے بعد والے جملوں پہ خاص توجہات کا طالب ہوں۔ کھڑا ہو جا، فقط میں ذمہ داری کے ساتھ یہ جملات عرض کر رہا ہوں، بلکہ میں اردو ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں۔ کھڑا ہو جا اے مدرکہ ابن حنظلہ ابن غسان، تجھے علی نے اللہ کے اذن سے زندہ کر دیا۔ کھڑا ہو جا، علی نے تجھے زندہ کر دیا۔ میں نے کہا نا جہاں امیر المؤمنین نے معجزات دکھائے وہاں دو ٹائپ کے لوگ پیدا ہوئے، ایک وہ کہ جناب والا یہ جادو ہے، یہ جادو دکھا رہے ہیں، یہ سحر ہے۔ دوسرے وہ کہ جنہوں نے علی کے معجزات کو دیکھنے کے بعد علی کو خدا بنا دیا، علی کو خدا بنا دیا۔ علامہ طالب جوہری صاحب کا ایک جملہ یاد آ گیا، کہتا چلوں، یہ جب خلافت کی باتیں ہوتی تھی نا کہ جناب والا علی کو خلافت کی ضرورت تھی، علی کو خلافت کی ضرورت تھی، مرحوم کے کیا خوبصورت جملات، کیا ماں، جس علی نے نصیریوں سے ملنے والی خدائی قبول نہ کی ہو اسے تمہاری خلافت کی کیا ضرورت۔ جس علی نے نصیریوں سے ملنے والی خدائی کو ٹھکرا دیا ہو وہ تمہاری خدائی کا محتاج ہے جناب والا، تمہاری خدائی تمہاری اس خلافت کا محتاج ہے۔ خلاصہ دو ٹائپ کے لوگ پیدا ہوئے، ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے افراد تشریف فرما ہے اور ان تمام چیزوں کے بارے میں علم رکھتے اہل عقیدہ تشریف فرمائے۔ مولا نے دونوں کی مذمت فرمائی، کوفے والوں کی طرف خطاب کیا کہ تمہیں ہمارے معجزات پہ شک ہے، عیسیٰ اگر زندہ کر دیں تو تمہیں کوئی شک نہیں، ہم نے اگر زندہ کر دیا تو تم مشکوک ہو گئے، شک و شبہات کا شکار ہو گئے۔ مولا نے
کوفے والوں کی طرف خطاب کیا کہ دیکھیں یاد رکھیں علی مع القرآن والقرآن مع علی، جہاں جہاں کرنی شروع کی کہ قرآن پڑھتے ہو کہ جی مولا، کہ کیا قرآن مجید میں اس آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ کون سی آیت؟ اللہ فرماتا ہے فَقُلْنَا ضُرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس گائے کے گوشت کو یا اس جسم کو، اس مردے کو اس گائے کے گوشت سے مس کرو۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے یا نہیں؟ قصہ جناب موسیٰ آپ حضرات کے ذہنوں میں ہوگا بنی اسرائیل کے ساتھ کہ گائے کے گوشت کو اس مردے سے مس کرو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ کا زندہ کرنے کا انداز یہی ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے زندہ کرنے کا انداز یہی ہے۔ مولا نے فرمایا قرآن پڑھتے ہو کہ پڑھتے ہیں، کہ یہ آیت پڑھی کہ پڑھی، پھر شک کیوں کر رہے ہو کہ مولا سمجھا نہیں کہ اگر گائے کا گوشت مردے سے مس ہو مردہ زندہ ہو سکتا ہے، ید اللہ اگر مردے سے مس ہو، یہ ید اللہ ہے، یہ ید اللہ ہے، یہ آنکھیں نہیں عین اللہ ہے، یہ آنکھیں نہیں عین اللہ، یہ زبان نہیں لسان اللہ ہے۔ علی کا وجود مظہر صفات الہی ہے۔ گائے کا گوشت اگر مس ہو رہا ہے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ علی کا ہاتھ، علی کون؟ علی ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ اگر مس ہو تو کیسے ممکن ہے کہ مردہ زندہ نہ ہو؟ اچھا جناب آ گئی بات ید اللہ عین اللہ، یہ جو صفات امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہم بیان کرتے ہیں اس میں حکمت و راز ہے۔ یہ بار بار کیوں ہم سے کہا جاتا ہے ید اللہ عین اللہ وجہ اللہ؟ بعض ہمارے علماء فرماتے ہیں جب بھی آپ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف خطاب کرنا چاہتے ہیں تو ان القاب کے ذریعے خطاب کرو، کہو کہ وجہ اللہ نے فرمایا، کہو کہ عین اللہ نے فرمایا، کہو کہ ید اللہ نے فرمایا۔ حکمت ہے، راز ہے۔ کیسے حکمت؟ میں تھوڑی سی فلسفیانہ گفتگو کرتا چلوں۔ فار ایگزامپل یہ جو امیر المؤمنین کے لیے ہم کہا کرتے ہیں وجہ اللہ، وجہ اللہ یعنی کیا؟ بچوں کے لیے بتاتا چلوں، وجہ اللہ یعنی اللہ کا چہرہ، وجہ اللہ یعنی اللہ کا چہرہ۔ اچھا جناب حکمت کیا ہے، راز کیا ہے؟ علی اللہ کے چہرے ہیں۔ مثال کے طور پہ انسان دو چیزوں پہ مشتمل ہوتا ہے۔ میں حکمت بیان کر رہا ہوں وجہ اللہ کی، جو ہم علی ابن ابی طالب کو کہتے ہیں اللہ کا چہرہ۔ اس لفظ پہ فوکس کیوں ہے؟ کیوں علی کو بار بار جو زیارتوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو لفظ وجہ اللہ پر توجہ زیادہ ہے۔ انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا، جگہ جگہ آپ کو وجہ اللہ، این وجہ اللہ الذی یتوجہ الیہ الاولیاء، وہ اللہ کا چہرہ کہاں ہے کہ جس چہرے کے ذریعے ہماری تمہاری بات نہیں، اولیاء الہی خدا سے رابطہ قائم کرتے ہیں، اس چہرے کے ذریعے رابطہ قائم کرتے ہیں۔ وہ چہرہ کہاں ہے؟ یہ امام زمانہ کے لیے ہم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، انسان کا وجود دو چیزوں پہ مشتمل ہوتا ہے، ایک جسم اور دوسری روح۔ مثال کے طور پر میں اگر کسی بچے سے خطاب کروں، اس بچے سے اگر میں خطاب کروں تو ظاہر سی بات ہے یہ بچہ دو چیزوں پہ مشتمل ہے، جسم اور روح۔ روح ہر جگہ ہوتی ہے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ جناب والا روح یہاں ہے، روح یہاں ہے، روح یہاں ہے، کیونکہ روح انسان کے ہر حصے میں پائی جاتی ہے سوائے بالوں کے یا ناخن کے، باقی تمام اعضاء و جوارح میں روح پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، جب میں اس بچے سے خطاب کروں السلام علیکم، وعلیکم السلام، وہ جواب دے رہا ہے بچہ، اس بچے کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی ذات پر۔ میں اس بچے سے خطاب کروں، مثال کے طور پہ میں کہوں سلام، اور دیکھوں اس کے پیروں کی طرف، بھائی روح تو پورے جسم میں موجود ہے نا، میں وجہ اللہ سمجھا رہا ہوں، روح پورے بدن میں، میں اس کے پیروں کی طرف دیکھوں اور کہوں کیا حال چال ہے بھائی، ٹھیک ٹھاک ہو؟ یہ بچہ مجھ سے کہے جناب کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ میں کہوں گا آپ سے باتیں کر رہا ہوں۔ یہ پلٹ کے جواب دے گا کیا مول صاحب اتنے بڑے ہو گئے ہو، اتنا بڑا امامہ لگا رکھا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جب کسی سے بات کی جاتی ہے تو پیروں کی طرف نہیں دیکھا جاتا ہے، جب کسی سے بات کی جاتی ہے تو پیروں کی طرف نہیں دیکھا جاتا ہے۔ میں کہوں جناب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، مطلب آپ کی روح سے بات کر رہا ہوں،
روح تو یہاں پہ بھی ہے، یہاں پہ بھی ہے، یہاں پہ بھی ہے، ہر جگہ روح ہے، تو لہٰذا میں تو آپ کی روح سے بات کر رہا ہوں، تو میں پیروں کی طرف دیکھ کے بات کروں گا۔ وہ بچہ پلٹ کے جواب دے گا، جناب والا اللہ نے انسان کے اس پورے وجود میں مرکزیت اگر کسی کو دی ہے تو وہ ہے چہرہ۔ اس چہرے کے ذریعے انسان کے وجود کی شناخت و پہچان ہوتی ہے۔ اگر آپ کو مجھ سے کلام کرنا ہو تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کرو، میرے چہرے کی طرف دیکھ کے گفتگو کرو۔ بھائی جب اس بچے نے کہا نا تو فوراً یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ انسان کے وجود میں مرکزیت کسے عطا ہوئی ہے؟ چہرے کو۔ اگر کسی سے گفتگو کرنی ہو تو اس کے چہرے کی طرف دیکھ کے گفتگو کرو۔ اب سمجھ میں آیا، یہ جگہ جگہ اللہ کا چہرہ، اللہ کا چہرہ، اللہ کا چہرہ، گویا اللہ بتانا چاہتا ہے اگر مجھ تک آنا ہو تو میرے چہرے پہ آؤ، میرے چہرے پہ پہنچو۔ اگر مجھ سے کچھ مانگنا ہو تو پہلے میرے چہرے کے پاس جاؤ۔ اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو پہلے چہرے کے پاس جاؤ، چہرے کے ذریعے ہم تک پہنچ سکتے ہو۔ علی ہے وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ۔ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو پہنچنے کا راستہ ہے علی ابن ابی طالب کی ذات، علی ابن ابی طالب کی ذات۔ کوفے والوں تم اتنا پریشان ہو گئے، یعنی گائے اگر مس ہو جائے، گائے مس ہو جائے تو وہ مردہ زندہ ہو سکتا ہے، ید اللہ اگر مس ہو تو مردہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے جناب، ایک اور بحث کی طرف لے کے چل رہا ہوں آپ حضرات کو۔ جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، کتنا پاور تھا، کتنا پاور تھا۔ مثال کے طور پہ آصف بن برخیا پلک جھپکنے میں تخت سلیمان کو حاضر کر دیا، حاضر کر دیا۔ پاور کتنا تھا کہ جس پاور کے ذریعے انہوں نے تخت سلیمان کو حاضر کر دیا۔ 2-4 منٹ کی مقدماتی گفتگو اور انشاءاللہ بہترین نتیجہ آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ کتنی طاقت تھی، کتنا پاور تھا۔ یہ بھی مردہ زندہ کر رہے ہیں، علی بھی مردہ زندہ کر رہے ہیں۔ ایک روایت کا سہارا لیتا چلوں، مولا فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی جعل اسمہ الاعظم علی 73 حرفا۔ اللہ تبارک و تعالی کے کل اسم اعظم کتنے ہیں؟ 73۔ فَأَعْطَى آدَمَ مِنْهَا 25 حرفا۔ اللہ نے ان 73 اسماء اعظم میں سے 25 اسم اعظم حضرت آدم کو دیے۔ وَأَعْطَى نُوحًا مِنْهَا 15۔ 15 اسم اعظم نوح کو دیے، سبحان اللہ، 15 نوح کو دیے۔ وَأَعْطَى إِبْرَاهِيمَ مِنْهَا 8 أحرف۔ حضرت ابراہیم کو 8 حرف دیے، 8 اسم اعظم دیے کہ جاؤ یہ 8 اسم اعظم آپ کے لیے۔ وَأَعْطَى مُوسَى مِنْهَا 4 أحرف۔ موسیٰ کو 4 حرف دیے۔ وَأَعْطَى عیسیٰ مِنْهَا حرفین۔ اتنی دیر سے باتیں ہو رہی، جناب عیسیٰ مردہ زندہ فرماتے۔ 73 اسم اعظم، 25 اسم اعظم حضرت آدم کو، 15 حضرت نوح کو، 8 حضرت ابراہیم کو، 4 حضرت موسیٰ کو، 2 حضرت عیسیٰ کو۔ مولا یہاں رکے نہیں کہ ان 2 اسم اعظم کے ذریعے عیسیٰ کرتے کیا تھے؟ کہ ان 2 اسم اعظم کے ذریعے عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اور لا علاج بیماروں کا علاج کیا کرتے تھے 2 اسم اعظم کے ذریعے۔ مولا یہاں رکے نہیں، پھر کسی نے پوچھا کہ مولا آپ نے سب کے بارے میں تو بتا دیا، اپنے بارے میں نہیں بتایا۔ مولا مسکرائے کہ اللہ نے 25 آدم کو دیے، 15 نوح کو دیے، 8 ابراہیم کو دیے، 4 موسیٰ کو دیے، 2 عیسیٰ کو دیے۔ اللہ نے 72 اسم اعظم ہم اہل بیت اطہار کی جھولی میں رکھے۔ اس کے بعد مولا یہاں پہ نہیں رکے، فرمایا ایک اپنے پاس رکھا تاکہ بندے اور خدا میں فرق باقی رہے، تاکہ فرق
صلی علی محمد، تاکہ بندے اور خدا میں فرق باقی رہے۔ اب ذرا تصور کیجئے، جن کے پاس 2 اسم اعظم ہیں وہ مردے کو زندہ کر رہا ہے، جس کے پاس تمام کے تمام اسماء اعظم ہو، وہ قرآن مجید کی مشہور و معروف آیہ کریمہ قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب، آپ کی اس رسالت و نبوت پہ اللہ گواہ ہے، اور وہ گواہ ہے کہ جس کے پاس کتاب الہی کا علم ہے۔ جب کسی نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی نا، تو مولا نے سنایا کہ سلیمان کو جانتے ہو؟ جناب سلیمان نے اپنے دربار میں ایک نعرہ لگایا، سمجھا رہے ہیں کہ انبیاء کا مرتبہ کیا ہے اور ہمارا مرتبہ کیا ہے، انبیاء کیا ہیں اور ہم کیا ہیں۔ جناب سلیمان اپنے دربار میں نعرہ لگا رہے ہیں، ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین، تم میں سے کون ایسا ہے جو تخت بلقیس کو اس کے یہاں آنے سے پہلے حاضر کر دے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں اس تخت کو آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ یہ بھی صاحب معجزہ تھا، لیکن اس کا معجزہ محدود تھا۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، یہ قابل غور بات ہے، اور پھر اس سے آپ سمجھیے گا انبیاء اور انبیاء کی اوصیاء اور اہل بیت اطہار میں کتنا بڑا فرق ہے۔ یہاں چھوٹے موٹے معمولی فرق کی بات نہیں ہو رہی، کتنا بڑا فرق ہے۔ پھر وہ بولا اور اس نے کہا کہ جس کے پاس علم من الکتاب، جس کے پاس تھوڑا سا کتاب الہی کا علم تھا، تھوڑا سا کتاب الہی کا علم تھا، اس نے کہا، کیا کہا؟ انا آتیک بہ، اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکائیں، پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا۔ بس میں جلدی جلدی باتوں کو تمام کر رہا ہوں۔ فوراً تخت بلقیس حاضر ہو گیا۔ مولا نے وضاحت فرمائی کہ آصف بن برخیہ کے پاس بنا بر روایت ایک اسم اعظم تھا، ایک اسم اعظم کے ذریعے آصف بن برخیہ نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو حاضر کر دیا۔ ہمارے پاس تو 72 اسم اعظم ہیں۔ سوال کرنے والے نے ایک اور سوال بڑھایا کہ مولا جب آپ کے پاس اتنے اسم اعظم ہیں تو پھر آپ معاویہ سے لڑ کیوں رہے ہیں؟ اس کا بھی سوال تھا کہ مولا جب آپ اتنے پاورفل ہیں تو آپ لڑ کیوں رہے ہیں؟ یہاں پہ ایک اخلاقی نکتہ بیان کرتا چلوں۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس کی ظرفیت کے مطابق عطا فرماتا ہے، اس کی اوقات و حیثیت کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ اردو کا وہ مشہور و معروف محاورہ کیا ہے؟ اللہ گنجے کو ناخن نہیں دیتا، اس طرح کا مشہور و معروف محاورہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ صلی علی محمد۔ اللہ بندے کو ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ خلاصہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو ظرفیت کے مطابق دیتا ہے۔ پہلے اس کی ظرفیت دیکھتا ہے کہ وہ کیا ان تمام چیزوں کو تحمل کر سکتا ہے یا نہیں۔ اگر تحمل کر سکتا ہے پھر اللہ اسے نوازتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، مثال کے طور پہ اللہ نے اسے بہت پیسوں سے نوازا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس کے پاس مثال کے طور پہ بہترین گھر ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ آپ شکوہ کر رہے ہیں نا تو گویا یہ شکوہ نہیں ہے، یہ خدا بند متعال کی ذات پہ انگلی اٹھا رہے ہیں معذرت کے ساتھ۔ اللہ نے جو آپ کو دیا اس میں خوش رہیں، شکوہ نہ کریں۔ اللہ نے جس دن مصلحت دیکھی یا مصلحت جانی تو اللہ خود بخود آپ کو نوازے گا۔ اللہ ظرفیت کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اگر اہل بیت اطہار کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنے معجزات عطا فرمائے ہیں تو یقیناً ان کی ظرفیت عجیب و غریب ہے، عجیب و غریب ظرفیت ہے۔ وگرنہ اگر اس معاشرے میں فار ایگزامپل کسی باغی و طاغی کو خداوند متعال 300 سال کی زندگی دے دے، 300 سال کی زندگی دے دے تو آپ ذرا تصور کریں 60 سال کی زندگی میں تو یہ حال ہے۔ اگر 200-300 سال کی زندگی کر دے تو وہ فرعون ثانی بن جائے۔ اللہ دیکھ رہا ہے نا، اللہ دیکھ رہا ہے نا۔
اللہ دیکھ رہا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے اور کس مقدار میں دینا ہے، جیسی اس کی ظرفیت ہوگی۔ وہ ثعلبیہ کا مشہور و معروف قصہ اگر آپ حضرات کے ذہنوں میں ہو کہ رسول اللہ کے پاس آیا، شکایت کی کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے حالات بڑے خراب ہیں۔ جب رسول اللہ نے اس کے حق میں دعا کر دی تو پتہ چلا نمازوں سے غائب ہو گیا، مسجد سے غائب ہو گیا۔ پھر رسول گرامی نے کسی کو بھیجا کہ جناب کیا حال چال ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو جواب آیا کہ یا رسول اللہ بڑا بزی ڈے چل رہا ہے، انشاءاللہ بعد میں ہم آپ سے رابطہ کریں گے، فی الحال ہم اپنے کام میں بزی ہیں۔ پھر رسول گرامی نے پیغام بھیجا کہ ثعلبیہ سے کہو کہ جناب تھوڑا بہت زکوٰۃ وکات نکالیں، مدینے کے معاملات چل لیں، کہ کیا زکوٰۃ لگا رکھا ہے، جب دیکھو زکوٰۃ جب دیکھو زکوٰۃ۔ ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارا ثعلبیہ جیسا تھا ویسا بنا دے۔ یہ چیزیں ان کی اوقات کے باہر ہیں، ان کی اوقات کے باہر ہیں۔ امام کی خدمت میں ایک صحابہ ہے، بڑا دلچسپ اور لذیذ واقعہ ہے۔ امام کے پاس ایک صحابہ ہے، آنے کے بعد کہنے لگے مولا مجھے اسم اعظم چاہیے، میں موضوع سے ہٹا نہیں، مجھے اسم اعظم چاہیے۔ میں نے گفتگو کیا کی تھی کہ اللہ ظرفیت کے مطابق عطا کرتا ہے۔ چھٹے امام کے پاس ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے مولا مجھے اسم اعظم چاہیے۔ مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں کچھ کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میری گزارش یہ ہے کہ فلاں پل پہ جا کے بیٹھ جاؤ، فلاں ایک راستے میں جا کے بیٹھ جاؤ، شام کو میرے پاس آنا اور بتانا کہ وہاں کیا کیا ہوا تھا۔ یہ صاحب چلے گئے، پورا دن پل پہ بیٹھے رہے، رات میں مولا کے پاس آئے۔ مولا نے فرمایا کیا دیکھا؟ قرار یہ تھی کہ تم پہلے بتاؤ کہ پھر میں بتاؤں گا کہ تمہیں اسم اعظم دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے۔ اس جملے کو بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ اوقات اور ظرفیت کے مطابق دیتا ہے۔ امام نے فرمایا کیا دیکھا؟ کہ مولا میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا انسان جس کے سر پہ لکڑیاں تھیں وہ پل کی ایک طرف سے آ رہا تھا، دوسری طرف سے 3-4 ہٹے کٹے لونڈے ٹائپ مثال کے طور پہ پل سے گزر رہے تھے۔ انہیں سامنے جب وہ بوڑھا انسان نظر آیا تو انہوں نے اسے رون دیا، اس کے اوپر سے چلتے ہوئے نکل گئے، اسے کچل دیا، اس کی لکڑیوں کو پھینک دیا۔ امام نے فرمایا اچھا کہ جی مولا کہ ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر ایسے موقع پر تمہارے پاس 2 اسم اعظم ہوتے تم کیا کرتے؟ ذرا اپنے اپنے گریبان کی طرف دیکھیے، کیا کرتے؟ اللہ آپ کو طاقت دیتا، آپ کیا کرتے؟ آپ کو مثال کے طور پہ پولیس کیس کا بھی کوئی خطرہ نہ ہوتا، آپ گورنمنٹ آفیشل ہوتے، کوئی خطرہ نہ ہوتا، ایسے موقع پہ کیا کرتے؟ اس سے بھی مولا نے سوال کیا، تو اس میں اعظم مانگنے آیا ہے نا، بتا کیا کرتا؟ کہ مولا اگر میرے پاس ہوتے تو میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ دوڑا دوڑا کے مارتا، ان جوانوں کے پتہ نہیں ایسے ایسے مارتا ہو، یہ کرتا ہو وہ کرتا، ان کی پیٹھ سجا دیتا۔ انہوں نے اتنی بدتمیزی والی حرکت کی، اس بوڑھے آدمی کو رون دیا، میں انہیں بخشتا نہیں، انہیں خوب مارتا۔ مولا مسکرائے، قربان جاؤں کیا مولا کے جملات ہیں۔ مولا نے فرمایا پتہ ہے وہ جو بوڑھا آدمی جس کے اوپر سے یہ 3-4 لوگ نکل کے گئے وہ 2 اسم اعظم کا مالک تھا، کہ وہ آلریڈی 2 اسم اعظم کا مالک تھا، اس نے کچھ نہیں کیا۔ اللہ ظرفیت کے مطابق دیتا ہے۔ اہل بیت سے سوال، مولا آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ مولا آپ کے پاس اتنے اسم اعظم ہیں؟ کہ جی ہاں میرے پاس اتنے اسم اعظم ہیں۔ کہ مولا جب آپ کے پاس 72 اسم اعظم ہیں تو معاویہ سے لڑ کیوں رہے ہیں؟ فنش کر دیجئے معاویہ کو، ایک اسم اعظم کا سہارا لیجئے، معاویہ اور امثال معاویہ ومن معہ سارے کے سارے فی النار ہو جائیں گے۔ آپ ایک اشارہ کیجئے۔ مولا مسکرائے، فرمایا دیکھو اللہ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی معجزات کے بیس پہ گزاریں۔ اللہ نے ہمیں انسان بنا کے بھیجا تاکہ تمہارے ساتھ رہیں، تعاملات کریں۔ منتہا اگر تم تھوڑے بہت شک میں پڑ رہے ہو تو میں تمہاری شک بھی دور کیے دیتا ہوں، پاور کی ایک جھلک بھی دکھائے دیتا ہوں تاکہ مولا کے چاہنے والے مطمئن ہو جائیں۔ مولا بیٹھے ہوئے تھے، ایسے ہاتھ کیا، ہاتھ بڑھایا، کیا دیکھا؟ داڑھی کے بال۔ کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ داڑھی کے بال
کہ لو یہ تھا معجزہ. مولا یہ کیا؟ میں نہیں بتاؤں گا, تم خود پتا کرو. مولا کم سے کم لوکیشن تو بتا دو, پتا کہاں کرنا ہے, کچھ تو ہنٹ دے دو تاکہ ہم اسی حساب سے پتا کریں. مولا نے فرمایا جا کے جو قافلے شام سے یہاں آئیں ان قافلے والوں سے پوچھنا شام میں کیا ہوا تھا. شام سے قافلے آئے, جیسے ہی کوفہ میں داخل ہوئے یہ لوگ دوڑتے ہوئے گئے کہ جناب شام میں کچھ ہوا تھا. کہ یار شام میں ایک عجیب واقعہ پیش ہوا. کہ کیا ہوا؟ کہ امیر شام تخت پہ بیٹھا ہوا تھا پورے غرور و گھمنڈ و تکبر کے ساتھ. اچانک ایک ہاتھ نمودار ہوا, گال پہ کس کے تماچا لگا, ممبر سے زمین پہ گر گیا. کہ ممبر سے زمین پہ گر گیا. کہ یہاں تک تم نے بتایا تمہارا شکریہ, آگے میں بتائے دیتا ہوں. جو ہاتھ آیا تھا وہ کوئی معمولی ہاتھ نہیں بلکہ ید اللہ علی کا ہاتھ تھا, وہ علی کا ہاتھ تھا. تو خلاصہ اللہ اگر کوئی نعمت دیتا ہے تو انسان کی ظرفیت کے مطابق دیتا ہے. انبیاء کو اللہ نے عطا کیا ان کی ظرفیت کے مطابق, اہل بیت اطہار کو عطا کیا ان کی ظرفیت کے مطابق. جناب یہ موضوع بہت بڑا ہے کہ میں مقابلہ کروں اہل بیت اطہار کا انبیاء سے. مصائب کی منزلوں کی طرف آ رہا ہوں. ظرفیت دیکھیے, انبیاء کی ظرفیت کیا تھی اور کربلا کی ایک خاتون کی ظرفیت کیا تھی. جناب زینب علیہ مقام. ہمارے استاد آیت اللہ سند ایک بڑا خوبصورت جملہ فرماتی ہیں, کہتے عصمت کو ناپنے کا پیمانہ کیا ہے؟ کیسے آپ ناپیں گے کہ کس کی عصمت کتنی بلند و بالا ہے؟ عصمت ناپنے کے دو پیمانے, ایک ہے علم اور دوسرا ہے صبر. ان دو چیزوں کے ذریعے آپ ناپیں گے کہ کون کتنا بڑا معصوم ہے, کس کی کتنی بڑی عصمت ہے. علم کی جب بات آتی ہے تو امام سید سجاد کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ. آپ ایک ایسی عالمہ ہیں کہ جس نے کسی سے پڑھا نہیں, جس نے کسی سے کچھ سیکھا نہیں. یہ تھا علم زینبی. انشاءاللہ یہ ایک مفصل موضوع ہے کہ جس پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ. دوسرا کیا ہے؟ صبر. صبر کے ذریعے کسی کی عصمت کو تولا جا سکتا ہے. بس 2 سے 4 منٹ کا مقدمہ اور پھر انشاءاللہ ربط مصائب. میں ربط دینے کی کوشش کر رہا ہوں مصائب کربلا کی طرف. صبر کے ذریعے ہم یہ جانیں گے کہ کس کی عصمت کتنی بلند و بالا ہے. ٹھیک ہے, میں زینب کا صبر دیکھنا چاہتا ہوں. کس سے مقابلہ کروں؟ کس سے مقابلہ کروں؟ صحابہ سے مقابلہ کروں؟ اوصیہ سے مقابلہ کروں؟ نہیں جناب. انبیاء کا صبر دیکھ لیجئے اور زینب کا صبر دیکھ لیجئے. نتیجہ میں کچھ نہیں دے رہا ہوں, نتیجہ خود نکالیے گا. یہ بوجھ میں اپنے سر پہ نہیں لے رہا ہوں, نتیجہ آپ خود نکالیے گا. آئیے جناب آدم. اللہ نے کہا آدم یہ لو جنت تمہاری, یہ سب کچھ تمہارا, بس اس درخت کے پاس مت جائیے گا. آدم نے کیا کیا؟ سب کچھ چھوڑا اور درخت کے پاس چلے گئے. یہ کس کا صبر تھا؟ آدم کا. اور آگے بڑھیے, جناب نوح, جناب یونس. جناب نوح نے کیا کیا؟ بڑی تکلیفیں آئیں, نہیں برداشت کر پائے, ہاتھ اٹھائے, بد دعا کر دی, پروردگارا اس قوم پر عذاب نازل فرما. نوح کے بس کی بات نہیں ہے ان کے مظالم سہنا, بد دعا کر دی. یہ کس کا صبر تھا؟ نتیجہ دے رہا ہوں جناب والا, یہ نوح کا صبر تھا. یونس وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَا مُغَاضِبًا. کیا ہوا؟ جناب یونس غصہ آ گئے قوم سے, قوم کو چھوڑ کے چلے گئے کہ مرو, ہم تمہارے درمیان سے جا رہے ہیں, تم نے پریشان کر کے رکھ لیا. یہ کون تھے؟ جناب یونس. اور آگے بڑھیے, جناب ابراہیم. ذبح کرنے کا موقع آیا, آنکھوں پہ پٹی باندھ لی, میرے بس کی بات نہیں ہے, بیٹے کا بہتا ہوا خون دیکھوں, میری بس کی بات نہیں ہے. یہ کون تھے؟ ابراہیم. اور آگے بڑھیے جناب, کتنے انبیاء کے تذکرے بتاؤں. یوسف جب کچھ لوگوں کو زندان سے چھوڑا گیا نا, بلایا کہ ادھر آؤ, اذکرنی عند ربک,
وہ جو تمہارا بادشاہ ہے نا اس سے کہہ دینا بیچارے ایک یوسف ہے جنہیں زلیخا نے الٹے سیدھے مقدمے میں پھنسا رکھا ہے, جا کے سفارش کرنا ہو کہنا یوسف کو چھڑوا دے. جبرائیل ہے کہ یوسف کیا ہو گیا, صبر نہیں کر پائے تم, ہم سے مانگنے کی بجائے اس سے مانگ رہے ہو, ہم سے مانگا ہوتا اس سے مانگ رہے ہو, جاؤ 7 سال تمہاری سزا بڑھا دی. یہ کون تھے؟ اچھا ایک بات اور قابل غور بتا دوں تاکہ سوال پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ سوال دفن ہو جائے. یہ جتنی باتیں میں بتا رہا ہوں وہ باتیں بتا رہا ہوں کہ جو قرآن مجید میں آیتوں کی صورت میں موجود ہیں, وہ باتیں بتا رہا ہوں. جناب یوسف کا کیا جملہ تھا؟ اذکرنی عند ربک, اپنے رب کے پاس جانا, بادشاہ کے پاس جانا, میری سفارش کرنا, میرا تذکرہ کرنا. یہ کون تھے؟ یوسف, جناب موسیٰ, اولو العزم نبی. صبر کیسا؟ فوجد فیہا رجلان یقتتلان, 2 لوگ لڑ رہے تھے, کہنے لگے ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ, یہ اپنی پارٹی کا آدمی ہے, وہ مخالف پارٹی کا آدمی ہے, کیا کریں؟ فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ, جناب موسیٰ کو غصہ آیا, وہ جو مخالف تھا ایک گھوسا مارا, پھٹ سے گرا اور مر گیا. یہ کس کا صبر تھا؟ موسیٰ کا. سارے انبیاء آپ حضرات کے ذہنوں کے سامنے میں نے بیان کر دیے نا, یہ ان کا صبر تھا. آخری بچتے ہیں جناب ایوب, جن کے صبر پر اللہ نے مہر لگائی. کون سی مہر؟ اے ایوب, قیامت تک تمہیں سب سے بڑا صابر کہا جائے گا, اصبر الصابرین کہا جائے گا. جب بھی ہم دعا کرتے کیا کہتے؟ صبر ایوبی, صبر ایوبی. ٹھیک ہے, یہ تھے جناب ایوب. ایوب کا جب سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا نا, سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا, کچھ نہیں بچا, بچے مر گئے, بھیڑ کے غلات تباہ و برباد ہو گئے, باغ تباہ و برباد ہو گئے, گھر ٹوٹ گیا, باڑھ آ گئی, سب کچھ برباد ہو گیا. جناب ایوب کے پورے جسم میں اللہ نے مختلف امراض پیدا کر دیے. جناب ایوب چپ چاپ بیٹھے صبر کرتے رہے. اللہ نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا صبر ہے ایوب کا. اللہ داد دیتا رہا. ایک مقام آیا جب جناب ایوب کی زوجہ جو جناب یوسف کی بیٹی تھی, گھر گھر میں جایا کرتی تھی, تھوڑا بہت کھانا مانگ مانگ کے لاتی تھی تاکہ جناب ایوب کی خدمت میں پیش کیا جا سکے اور جینے کے لیے کچھ غذا پیٹ میں جا سکے. گھروں پہ مانگ کے کھانا لایا کرتی تھی. ایک گھر میں گئیں, شیطان نے گاؤں والوں کو بہکایا کہ اب جب جناب ایوب کی زوجہ تمہارے درمیان آئے نا, تو وہ زوجہ خوبصورت بہت ہے, یوسف کی بیٹی, نبی کی زوجہ ہے, خوبصورت بہت ہے. اب جب آئے نا, چہرہ وہرہ تو دکھائیں گے نہیں, ان سے کہنا کھانا اس شرط پہ دوں گا جب تم اپنے سنہرے بال دکھاؤ گے. شیطان نے بہکایا. میں جناب صبر ایوب کا درس سنا رہا ہوں, دنیا کا سب سے بڑا صابر. زوجہ دوڑتی ہوئی ایوب کے پاس آئی, کہنے لگی یا نبی اللہ, ایسا ایسا واقعہ رونما ہوا ہے, لوگوں نے درخواست کی ہے کہ آپ اپنے سر کے بال دکھائیں پھر ہم آپ کو کھانا دیں گے. اب آپ فرمائیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں جملے روایت کے بے آئین ہی بیان کر رہا ہوں. ایوب کھڑے تھے, زمین پہ گر گئے. ایوب کھڑے کھڑے زمین پہ گر گئے. خدا کی بارگاہ میں بیٹھے کہ پروردگارا مجھے سب کچھ گوارا ہے, سب کچھ گوارا ہے, لیکن میں نے کچھ کہا نہیں, آپ رو رہے. میں تو صبر کی بات کر رہا ہوں. کسی کا صبر یاد آ رہا ہے کیا؟ سلام ہو زینب اولیاء مقام پر. جب ابن زیاد نے کہا نا زینب, کیسا پایا جناب زینب اولیاء مقام کا جملہ, وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا, میں نے کربلا میں جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا. یہ صبر زینب اولیاء مقام تھا. ایوب نے فرمایا کہ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں,
لیکن کوئی میری محرم کا سر دیکھے یا سر کے بال دیکھے وہ ایوب برداشت نہیں کر سکتا، وہ ایوب برداشت نہیں کر سکتا۔ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، اے وہاں صبر سید سجاد شروع ہوتا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا، نبی کا واقعہ دیکھا، اب کوئی سوال نہ کرے کہ کربلا کے بعد سجاد اچانک بوڑھے کیسے ہو گئے۔ سجاد بوڑھے کیسے ہو گئے؟ جب سید سجاد مدینہ پہنچے نا، محمد حنفیہ سجاد کو تلاش کرتے کرتے پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اپنے بیٹے سجاد کا نام لے رہے ہیں، بار بار سجاد کا نام لیا اور جملہ فرمایا کہ تمہارے اس قافلے میں میرا بیٹا سجاد بھی گیا تھا، میں نے سنا ہے کہ سجاد واپس آ گیا ہے۔ اے شخص ضعیف، ذرا یہ بتا دے میرا بیٹا سجاد کہاں ہے؟ بس اتنا سننا تھا، سجاد زمین پہ بیٹھ گئے کہ چچا جان پہچانا نہیں، میں سید سجاد ہوں۔ بیٹا تو جب گیا تھا نا، تو جوان تھا، ضعیف کیسے ہو گیا؟ بس جملہ فرمایا، اے چچا جس نے کوفہ و شام دیکھا ہو، چچا جس نے دیکھا ہو، زندان شام کو دیکھا ہو، بازار شام کو دیکھا ہو، ارے جس نے دیکھا ہو اس کے سامنے پھپھیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی ہو، ارے چچا جس نے دیکھا ہو کہ کس طرح سے ایک ننھی بچی کے گالوں پہ تماچے مارے گئے ہوں، چچا میں کیسے نہ بوڑھا ہوتا، کیسے یہ داڑھی سفید نہ ہوتی۔ جب پوچھنے والے نے مزید سید سجاد سے پوچھا نا، بس آخری جملہ سید سجاد سے پوچھنے والے پوچھتے تھے، مولا آپ پہ سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں آئیں؟ کون سی وہ مصیبت ہے کہ جس مصیبت نے آپ کو اتنا ضعیف کر دیا، اتنا ناتوان کر دیا؟ تو سید سجاد ہمیشہ نام لیا کرتے تھے، الشام الشام الشام۔ یہ شام کا نام لے لے کر امام سید سجاد خوب رویا کرتے تھے۔ جب پوچھنے والے نے سید سجاد سے پوچھا کہ مولا ذرا بتائیے وہ کون سے لمحات تھے جن لمحات نے آپ کو بڑا پریشان کیا، بڑے اذیت ناک ثابت ہوئے؟ مولا سجاد نے بتانا شروع کیا کہ جب میں چل رہا تھا نا، میں ننگے پیر تھا، میرے پیروں میں چھوٹے چھوٹے سے آبلے تھے، ان آبلوں میں چھوٹے چھوٹے سے کانٹے پیوست ہو چکے تھے، میرے چلنے میں بڑی دشواریاں آ رہی تھی، میں صحیح سے چل نہیں پا رہا تھا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، کمر میں لنگر تھا، گلے میں توق تھا، میں کیسے ان کانٹوں کو نکالتا؟ میں نکال نہ سکا۔ ایک مقام پہ پہنچا جہاں کچھ بچیوں کے ہاتھوں کو کھولا گیا، بس سجاد نے منظر دیکھا جیسے ایک بچی کے ننھے ننھے ہاتھ کھلے نا، بچی دوڑتی ہوئی سید سجاد کے پاس پہنچی، ننھے ننھے ہاتھوں سے سجاد کے پیروں کو پکڑا، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے، چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے سجاد کے پیر سے کانٹے نکالنے شروع کیے۔ پر جیسے ہی کانٹے نکالے نا، سجاد تڑپ گیا۔ مولا آپ کیوں تڑپے؟ کہ منظر یاد آ گیا۔ ارے بعد حسین جب خیموں میں آگ لگی، ارے وہی بچی تھی، دامن میں آگ تھی، پیروں میں کانٹے تھے۔ ارے بابا آپ کے بعد دامن جلایا، بابا رخسار پہ تماچے لگائے، بابا میں سب کو بلاتی رہی، بابا کوئی میری مدد کو نہ آیا۔ ارے سجاد مجبور تھا، سجاد اس بچی کی مدد نہ کر سکا، سجاد پیروں کے کانٹے نہ نکال سکا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم بحق دم الحسین عجل لولیک الفرج، اللہم بحق الزہرا عجل لولیک الفرج، اللہم بحق الحسین عجل لولیک الفرج،
اللهم بحق الرقية عجل لوليك الفرج. اللهم بحق السكينة عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. مات الحسين. Ya